السلام علیکم ناظرین، پاکستان سے مفرور ہو کر برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستانی اداروں، افواج پاکستان اور ججز، پولیس، تمام اداروں حتیٰ کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اب مشکلات میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے چونکہ ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے، پاکستان سے ان کو سزا ہو چکی ہے، انہوں نے فوجی قیادت سے اب معافیاں مانگنی شروع کر دی ہیں تاکہ وہ معافیاں مانگ کر اپنے آپ کو اس موجودہ مشکل صورتحال سے نکال سکیں۔ انہیں بڑا کرارا جواب ملا ہے، کوئی معافی کی گنجائش اس وقت فوج کی لیڈرشپ جو ہے اس کے پاس نہیں ہے کہ عادل راجہ کو ان کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ، خاص طور پہ پاکستانی اداروں کے ساتھ، اس پہ انہیں معافی مل سکے۔ عادل راجہ کی مشکلات برطانیہ میں کافی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے اور برطانیہ میں ان کو حتیٰ کہ عزت کے اس مقدمے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو بریگیڈیئر راشد نصیر نے ان کے خلاف کیا، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ ایک مہم چلائی تھی بریگیڈیئر راشد نصیر کے خلاف، جس کے بعد انہوں نے ان کے خلاف ہرجانے کا حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا۔ عادل راجہ کو یہ مشکلات تب پیدا ہوئی، زیادہ بڑی، جب انہوں نے کورٹ سے اس اپنے خلاف ہونے والے مقدمے کو روکنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے اور اس کو مقدمے کو خارج کیا جائے۔ دوسرا، اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کیا جائے۔ یہ دونوں درخواستیں برطانوی عدالت نے مسترد کی، جس میں یہ کہا گیا کہ جو 10 الزامات ہیں عادل راجہ کے اوپر، اس میں سے 9 الزامات کو عدالت نے انٹرٹین کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ایسے مقدمے کے اندر جو بھی الزامات عائد کیے جاتے ہیں اس کے اتنے پوائنٹس کو انٹرٹین کیا جائے، 3، 4 یا 5 تک ہو جاتے ہیں انٹرٹین، لیکن عادل راجہ کے لیے یہ مشکل یہ ہے کہ انہیں 9 چیزیں جو ایسی ہیں وہ ثابت کرنی ہیں۔ اس بنیاد پر ان کو جرمانہ بھی ہوا کہ وہ جو حکم امتناعی حاصل کرنا چاہتے تھے یا عدالتی کارروائی رکوانا چاہتے تھے یا اپنے خلاف اس مقدمے کو خارج کروانا چاہتے تھے، عدالت نے اس کو بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، ان کے اس حق کو، اور انہیں جرمانہ بھی عائد کیا ہے کہ یہ مقدمہ خارج نہیں ہو سکتا، بلکہ اب انہیں بار ثبوت ان کے اوپر ہے، انہیں ثبوت دینے پڑیں گے۔ برطانیہ میں خاص طور پہ حتیٰ عزت کے حوالے سے سخت قوانین بھی ہیں اور وہاں پہ بڑی سپیڈی پروسیڈنگز بھی ہوتی ہیں اور آپ کو پوری ایویڈنس دینی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر تو جس طریقے سے عادل راجہ نے پوری کمپین کا آغاز کیا تھا افواج پاکستان کے خلاف، فوجی افسران کے خلاف، فوجی ادارے کے خلاف، پاکستان کی پولیس اور تمام اداروں کو جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، جو بے بنیاد الزامات لگائے تھے، اب ثابت کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے اور وہ برطانوی عدالت میں بھی جھوٹا قرار پانے والے ہیں۔ بریگیڈیئر راشد نصیر نے یہ جو مقدمہ ان کے اوپر کیا، اس میں انہوں نے وہ نکات جو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، دیگر جو ہے سوشل پلیٹ فارم پر جو انہوں نے اپنی ایک مہم شروع کی تھی بریگیڈیئر راشد نصیر کے خلاف، اور یہ الزامات عائد کیے تھے کہ راشد نصیر صاحب نے پنجاب میں بیٹھ کر پنجاب کے ضمنی انتخابات نہیں ہونے دیے اور اس پر اثر انداز ہوئے ہیں، اور وہ افسر تعینات کیے گئے اور لاہور کی ہائی کورٹ جو ہے اس کو، پوری ہائی کورٹ کو یرغمال بنایا گیا، ججز کو ڈرایا دھمکایا گیا، جس کے بعد یہ انتخابات جو ہے پنجاب میں نہ ہو سکے۔ آفیسران کے تبادلے سیاسی بنیادوں پر کیے گئے اور پوری ISI کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا راشد نصیر صاحب نے۔ پھر یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ راشد نصیر صاحب جو ہے وہ ریگنگ کے اندر ملوث تھے، الیکشن میں انہوں نے سیل بنا رکھا تھا، لاہور جو ISI کا آفس ہے وہاں پہ، اور ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تمام الیکشن کے اوپر وہ اثر انداز ہوئے اور انہوں نے پوری الیکشن کی جو ریگنگ ہے اس کے منصوبہ ساز راشد نصیر صاحب کو قرار دیا۔ بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب سیکٹر کمانڈر پنجاب تھے اور ان کے اوپر انہوں نے ایک الزامات کی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ مسلسل جاری کی اور ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، جس پر راشد نصیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ برطانیہ میں جا کر جو ان کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کریں گے۔ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جو پاکستانی شہری ہو برطانیہ میں جا کر اگر کیس کرے تو اس کی وہاں شہریت نہ ہونے کی بنیاد پر، یہاں موجودگی نہ ہونے کی بنیاد پر ایسے مقدمات انٹرٹین نہیں ہوتے، لیکن جس طریقے سے اور جس بھونڈے انداز سے عادل راجہ نے یہ پوری مہم چلا رکھی ہے اور پورا سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا اس کی بھرپور حمایت کے ساتھ جتنی اس کو جو ہے ہائی پیمانے پہ اس کو پروپیگیٹ کیا گیا، اس کے بعد عدالت کی طرف سے اس بات کو یہ تسلیم کرنا کہ یہ مقدمہ بھی چلے گا اور اب عادل راجہ کو سارے ثبوت بھی دینے پڑیں گے، ورنہ انہیں مزید مشکلات کا سامنا، یعنی مزید مشکلات یہ کہ انہیں جرمانہ ہو سکتا ہے، یہ اس مقدمے میں وہ بری طرح پھنس چکے ہیں،
کیونکہ ثبوت ان چیزوں کے ان کے پاس یقینی طور پر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جب یہ ان کو جرمانہ بھی ہوا، حکم امتناعی بھی نہ ملا، اور یہ عدالت کو جو ان کے خلاف مقدمہ ہے وہ خارج کرنے کی ان کی اپیل بھی نہ سنی گئی، تو اس کے بعد انہوں نے مختلف طریقوں سے رابطے شروع کیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کی فوجی لیڈرشپ سے، اپنے پرانے کولیگز سے رابطے کیے، اور یہ کوشش کی کہ اب ان کو معافی مل جائے، اور وہ سارا پروپیگنڈا بند کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ معافی چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں سے انہیں بڑا بگ نو کا جو ہے وہ میسج دے دیا گیا ہے کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور بلکہ تحریک انصاف کو بھی انہوں نے جس طریقے سے پھنسا دیا ہے، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگ ان کے ساتھ منسلک ہوئے، ان کی اس کمپین کا حصہ بنے، اور وہ گاہے بگائے یہ بات تو کہی جاتی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایسے اکاؤنٹس جو عادل راجہ کے ساتھ رابطے میں رہے، ایسے واٹس ایپ پیغامات جو ایکسچینج ہوتے رہے، پھر عادل راجہ نے جس طریقے سے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کا ذکر کیا کہ ان کی طرف سے میسیجز آئے تو میں نے یہ ویڈیوز کی، یہ ولاگ کی، اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ کی صفوں میں اور شدید غم و غصہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی پایا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی نے جس طریقے سے ملکی اداروں کو اور ملکی سالمیت کے خلاف جو مہم چلی اور جو محاذ آرائی کی گئی، اس کے لیے باہر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو یہاں سے مکمل سپورٹ کیا، اور ان کو یہاں سے معلومات پہنچائی جاتی رہی، اور ان کو ایک بیانیہ دیا جاتا رہا یہاں سے، جس کو وہاں باہر بیٹھ کے وہ پروپیگیٹ کرتے رہے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس جو ایک راستہ ہے کہ پی ٹی آئی اعلان اس بات کا اعلان کرے کہ عادل راجہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پارٹی کی سطح پہ، نہ کارکنوں کی سطح پہ، اور نہ ہی کوئی ان کا سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ عادل راجہ کے ساتھ رابطے میں ہے، اور عادل راجہ کو بالکل ایک جو ہے اپنے آپ سے الگ کرنے کا اگر پی ٹی آئی اعلان کرتی ہے تو پی ٹی آئی اس جو گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ چلائی جانے والی کمپین کرنے والوں کے خلاف، اس سے نکل سکتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ایسے مافیاز موجود ہیں جو یہ عادل راجہ یا باہر بیٹھے ہوئے دیگر جو لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ وہ اداروں کے اوپر اس قسم کی چڑھائی جاری رکھیں، اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم جاری رکھیں، جس کے نتیجے میں ان کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کرے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی گنجائش نکلے، تاکہ پی ٹی آئی جو بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اور خاص طور پہ جب کے پی کے کی حکومت کے معاملات بہتر ہونا شروع ہوئے افواج پاکستان کے ساتھ، تو اس کے بعد سے یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے عادل راجہ کے لیے، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے عادل راجہ مشکلات کا شکار ہیں، شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ٹی آئی کو بھی پھنسائے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو الزامات پی ٹی آئی پاکستان میں بیٹھ کے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنے سخت گیر موقف کے باوجود افواج پاکستان کے خلاف الزامات نہیں لگاتی، وہ عادل راجہ اس کو مسلسل وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور لوگوں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہوں، پی ٹی آئی کی قیادت سے رابطے میں ہوں، اور ان کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں۔ اب یہ صورتحال جو ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اور عادل راجہ کے لیے اب ایک بند گلی ہے جس میں سے آگے کوئی راستہ ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ معافی تلافیاں کی ان کی کوششیں لگتا ہے رائے گاہ جائیں گی، اور کسی صورت بھی ان کو اب کوئی معافی ملنے کا امکان نظر نہیں آتا ہے۔